خودکشی اور مایوسی کے اسباب دراصل ہوتے کیا ہیں؟ انسان کیوں کرتا ہے؟ ستمگر وقت کا چہرہ بہت ہے، میرے آنگن میں سناٹا بہت، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا۔ مسلمان کی زندگی دو جملوں میں گزرتی ہے، یا ان للہ میں حالت میں ہوتا ہے وہ، یا الحمدللہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ صبر و شکر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اس بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو یہ خودکشی ہے، اور اسی لیے اس کو حرام موت کہا۔ جس لمحے وہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اب میرے حالات کوئی چینج نہیں کر سکتا، تب وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ ڈپریشن کا شکار ہے؟ ایک غبارے کے اندر آپ کتنی ہوا بھر سکتے ہیں، جتنی اس غبارے کے اندر ایک صلاحیت ہوگی، لیکن اگر اس غبارے میں ہوا کو بھرنے سے نہ رکے تو الٹیمیٹلی اس غبارے نے پھٹ جانا ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ جی۔ کیوں؟ 11 سال کی عمر میں میرے امی ابو نے مجھے بیچ دیا۔ دور رہے ایک جو خواتین کامیاب ہوں گی، ایک گاڑی پہلے نمبر پہ آنے والی خاتون کو دی جائے گی، اور ایک جو مرد کامیاب ہوں گے پہلے نمبر پہ آنے والے مرد کو دی جائیں گی۔ تیرے جلال کی نمو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس اگین لیڈیز اینڈ السلام علیکم۔ ایک اور سحری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اور بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، میں جلدی ایک خاص وجہ کے لیے کر رہا ہوں۔ پروفیسر میمونہ ملک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم۔ شمائلہ تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم شمائلہ۔ شاہ حسین گردیزی صاحب ہیں، السلام علیکم سر۔ حاجی حنیف طیب صاحب ہیں، السلام علیکم۔ اینڈ آف کورس صدیق اسماعیل صاحب ہیں۔ قاضی احمد نورانی صاحب، معاف کر دیجیے، قاضی احمد نورانی صاحب۔
حاجی حنیف طیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آف کورس صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور پروفیسر مدنی صاحب، میں اور بلال بھائی تو آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ مجھے یاد ہے عید کی نماز ہمارے لیے، ہم جب بچے تھے، میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں رہا کرتا تھا، عید کی نماز بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک ولی بھائی ہوا کرتے تھے، بہت اچھی نعتیں پڑھتے تھے، اور جب بھی وہ نعت پڑھتے تھے تو میں پتہ نہیں کہیں اور چلا جاتا تھا، کھو جاتا تھا۔ ایک نعت رسول مقبول وہ پڑھا کرتے تھے جو صدیق اسماعیل صاحب کی پڑھی ہوئی ہے، کملی والے میں قرباں تیری شان پر، اللہ سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اور جب وہ یہ پڑھا کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، اپنے اندر خود بخود گم ہو رہا ہوں۔ I was very young, very very young۔ پھر دور گزرا اور میں باہر جا کر آباد ہو گیا، وہاں سے دوبارہ پلٹ کے آیا، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب میں نے وہ نعت سنی ہو اور میں نے ٹیلی ویژن کو روک نہ دیا ہو یا چینل کو روک نہ دیا ہو، یا اگر کسی گاڑی میں سے بھی اس نعت کی آواز آ گئی ہے تو میں نے اپنی گاڑی کو اس گاڑی کے پیچھے نہ لگا دیا۔ اللہ، پتہ نہیں کیوں، میری بچپن کی یاد ہے۔ آج جب یہ آ کے بیٹھے تو میں نے ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اگر آج ہم اس سے آغاز کر سکیں۔ ہم امجد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن امجد کے آنے سے پہلے اگر ہم اس سے آغاز کر سکیں۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، جس کلام کے لیے آپ نے فرمائش کی، کوئی 35 سال پہلے الحمدللہ یہ کلام سائم چشتی مرحوم فیصل آباد، ان کا کلام، ان کا ایک اور بھی بڑا مشہور کلام نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ بہت بڑے عاشق رسول، اور پیش کر رہا ہوں مل کر محبت سے پہلے درود پاک بارگاہ رسالت میں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، ناداروں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان
सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। साकिया जान कुर्बान तेरे जाम पर हो निगाहे करम अपने खुदाम पर छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। साकिया जान कुर्बान तेरे जाम पर हो निगाहे करम अपने खुदाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिरा ना तेरा काम है, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, या रसूल अल्लाह तूने हबशी को
पर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है। किससे जाकर शाह दिल की हालत कहे, किसके दर पर ये फरियाद साइम करे, बस तेरी नातें सुनाना मेरा काम है, तेरी नातें सुनाना मेरा काम है, मेरे गम को मिटाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जब तख्लीक़ इंसान अल्लाह ताला ने फरमाई तो अल्लाह ताला ने बहुत से पहलू जो है वो मद्देनज़र यकीनन रखे होंगे। एक पहलू जो बड़ा वाज़े तौर पे मुझे नज़र आता है और रवायतों में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक़ हुई तो रवायत कहती है कि आप जन्नत में उदास फिरा करते थे। फिर खुदा ताला ने उनको नींद दी और जब नींद से जागे तो आपके उल्टे हाथ पे, उल्टे पहलू में अम्मा हव्वा जो हैं उनकी तख्लीक़ हुई। अब देखिए, गौर कीजिए कि बरकत जो है अल्लाह ने वो सीधी तरफ रखी, लेकिन अम्मा को उल्टी तरफ पैदा किया। लेकिन ज़रा गौर फरमाइए कि ये पैदाइश जो है ये बिल्कुल दिल से नीचे पसली में से अल्लाह ताला ने फरमाई। खुदा का कोई तो पैगाम होगा इस निस्बत और रिश्ते से जो अल्लाह ने पहली निस्बत इस कायनात में पैदा की कि आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा की जो तख्लीक है उससे उनकी उदासी को दूर किया। हज़रत आपसे आपकी तवज्जो इस बात पे चाहता हूँ कि जो रिश्तों की तख्लीक है इसमें जो सबसे पहला रिश्ता हमें अहादीस में और तारीख़ में मिलता है वो एक बीवी का है, किसी और का नहीं है। कैसी माशाल्लाह ताला, एक अचंभे की बात तो नहीं लेकिन मोतबर बात है कि एक बीवी का रिश्ता जो है वो पहला रिश्ता है और शायद इसी रिश्ते को समझने में बहुत सी हमारे से लर्जिशें भी होती हैं। ये जितने रिश्ते अल्लाह ताला ने तख्लीक किए, इनकी निस्बतें खुदा ने जो बनाई, इनके हवाले जो अल्लाह ने दिए, खुदा की दानिश या खुदा की हिकमत जो है, इस पर आप तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वैसे रिश्ते तो माशाल्लाह सारे ही आपने खुद फरमाया बड़े मोतबर होते हैं, लेकिन जितने भी रिश्ते पैदा होने हैं उसके लिए पहले शौहर का और उसके साथ बीवी का रिश्ता ज़रूरी है। इसके बाद फिर नस्ल भी चलेगी, फिर जो पैदा होगी बच्ची वो आगे चल के बड़ी होगी तो बहन भी बन जाएगी, बीवी भी बन जाएगी, माँ भी बन जाएगी और इस तरह से कंटिन्यू होगा सिलसिला। तो हम जब रिश्तों का आम तौर पर तस्करा करते हैं तो हमारे माशरे में मादा परस्ती ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हम बीवी के रिश्ते के तक़द्दुस को ज़रा कम समझते हैं और मर्द के जहन में होता यही है कि मैं इस पर रूल करने के लिए आया हूँ और ये मेरे मातहत है। हालांकि ये दोनों ऐसे गाड़ी के एक पहिए हैं कि जिनको साथ मिलाकर ज़िंदगी को गुजारना है और साथ गुजरेगी ज़िंदगी तो फिर बाकी आइंदा तमाम रिश्तों में बहुत बरकत होगी। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो वाज़े तौर पर ये कर दिया और हम तारीख़ में जब भी इस्लाम को पढ़ते हैं तो इस रिश्ते का सबसे पहले ही तसव्वुर आता है और ज़ाहिर है कि इस रिश्ते के तक़द्दुस को और ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह समझा दिया, फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ और या घर वाली के साथ अच्छा है, और साथ में समझाने के लिए ये भी फरमाया कि मैं भी अपने अहल के साथ अच्छा हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो अगर अहल के साथ बंदा अच्छा होगा तो जो औलाद पैदा होगी वो माँ और अपने शौहर के और बीवी के रिश्ते, अपने माँ और बाप के रिश्ते को देखने बड़ी तवज्जो तलब ऐसा बात है कि बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो मोहताज हैं इस बुनियादी रिश्ते के जो कि एक आदमी और एक औरत का है और फिर ये निकाह के ज़रिए कायम होता है। ये जो कायम करना है इसका तक़द्दुस जो है, इस पे दो जुमले फरमाइए। निकाह के ज़रिए इस रिश्ते को कायम करके अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगाम दे दिया कि इस रिश्ते की तक़दीस को हमेशा ख्याल में रखो।
اور پھر قرآن کا حکم ہے کہ تم سے رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو لوگ ان رشتوں کی تقدیس کا خیال نہیں رکھتے، نبی کریم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، رشتوں کو ختم کرنے والا، منقطع کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے اگر کوئی رشتہ لگا دیا تو اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے اور اس کی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے. ایک المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں معنی اور مطالب کو صحیح نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ مرد نگراں ضرور ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن قوامون کا معنی کیا ہے کہ نگرانی کرنے والا پھر تمام تر اختیارات کے علاوہ ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے. جب آپ ذمہ داری پوری کریں گے، اس تقدیس کا خیال رکھیں گے تو آپ نگراں کہلائیں گے. ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نگراں نہیں کریں گے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شمالہ آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مینلی کورٹ کے اندر ڈیل کرتی ہیں، لا کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. آج کل جس رشتے کی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. انہی رشتوں سے اسٹیم کر کے باقی چیزیں بھی نکلتی ہیں. انہی رشتوں سے ماں کا بھی رشتہ نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا بھی رشتہ نکلتا ہے، پھر بہن بیٹی بھائی جو بھی رشتے چلتے ہیں وہ سب انہی رشتوں سے چلتے ہیں، انہی دو لوگوں کی وجہ سے چلتے ہیں. آج کے زمانے میں اس رشتے کے بارے میں مسکنسیپشنز بہت ساری پیدا کی جاتی ہیں. اچھا، جب مسکنسیپشنز اس بنیادی رشتے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر یہ باقی رشتے جو ہیں یہ بھی انہی مسکنسیپشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل، وہ بھی زوال میں آئیں گے، وہ بھی زوال کے اندر آتے ہیں. اچھا، پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، ویسٹ کی تقلید کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسٹ میں بہت اچھی تھیں، اب جنہیں ہم ویسٹ کو آہستہ آہستہ سو پائیں. تو اس وقت آپ کہاں دیکھتی ہیں ان تمام، آپ کے کورٹ میں ایک بہن بھی آتی ہے ڈیورس کے لیے یا خلا کے لیے، ایک بیوی بھی آتی ہے، ایک ماں بھی آتی ہے. کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں. بالکل، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بیوی کی کیا کیفیت ہوتی ہے جن کے بچے نہیں ہوتے، ایک بہن کی کیا کیفیت ہوتی ہے جس کے آس پاس کوئی بھائی نہیں ہوتے. کن چیزوں سے ایک عورت گزرتی ہے؟ عورت جب ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے کسی بھی ریزنز کے تحت، وہ کورٹ تک پہنچتی ہے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. عورت کے لیے پہلی بات تو کورٹ تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بڑے مراحل سے گزر کے وہ کورٹ تک پہنچتی ہے. اب یہ بھی تو دھمکی دیتا ہے نا، یہ بھی تو میں اس کے بعد آپ کہیے گا پلیز مت، یہ بھی تو دھمکی دیتا ہے کہ جی شادی ہو گئی ہے، اب ڈیورس ہو رہی ہے تو بچے میرے پاس ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل بالکل، بلکہ ایون بچے چھین لیتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی تو حب سے بیجا کی درخواست داخل کرنی پڑتی ہے، ہیبس کارپس میں جانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں چائلڈ کسٹڈی کا کیس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک ماں سے اس کی اولادوں کو چھین لینا اور چھوٹے بچے جو 2 سال 3 سال کے ہوں ان کو ماں سے جدا کر دینا، وہ تو قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 7 سال کی کا بیٹا اور 12 سال کی بیٹی ہو تو پھر آپ کسٹڈی کی کلیم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کورٹ کے اندر جو ایک ماں جو آپ نے کہا آتی ہے تو وہ واقعی وہ جس تکلیف میں ہوتی ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیس آپ کو جلدی سے، مجھے ایک عورت کو ان چاروں رشتوں کی روح سے بتائیے، ماں، بہن، بیٹی، جب یہ آتی ہے کورٹ میں اور وہ آپ کے پاس خلا کے لیے آئی ہے یا ڈیورس کے لیے آئی ہے یا ریکنسیلیشن کے لیے آئی ہے تو وہ کن کن چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے؟ ساحر، اگر ان کی تکلیف کی آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ جس ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتی ہیں اس ذہنی اذیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. وہ عورت جو کورٹ کے اندر آتی ہے اور انصاف چاہتی ہے کہ وہ ماں ہے، اپنے بچے حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ ایک بیوی ہے جو خلا لینا چاہ رہی ہے، یا ایک وہ بیوی جس کو طلاق دے دی شوہر نے اور اب ڈینائی کر رہا ہے کہ نہیں جی میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، پھر طلاق نہیں دی، اس کے لیے اسے ڈیزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا کا سوٹ فائل کرنا پڑتا ہے اور خلا کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں تو آلریڈی مجھے 3 بار طلاق دے دی گئی ہے، مجھے طلاق زبانی دے دی گئی ہے. مطلب اور ایک ہمیشہ جو انصاف مانگ رہی ہے وہ انصاف کس سے مانگ رہی ہے؟ شوہر سے مانگ رہی ہے یا کسی اور سے؟ وہ انصاف مانگتی ہے کورٹ میں آ کے، جو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے انصاف مانگ رہی ہے تو وہ ایک جج سے ہی مانگ رہی ہے. وہ آتی ہے، اپنا کیس داخل کرتی ہے، ایک کیس داخل کرنے کے بعد وہ کیس پروسیڈ ہونے میں وہ بہت مینٹل ٹارچر ہوتی ہے. پروفیسر صاحب آپ سے اور میرے علماء حضراتوں سے، کورٹ نہ جائیں، بہت ساری خواتین کورٹ نہیں پہنچ پاتی، جی وہ کہاں انصاف مانگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، کہ ایک ان کے گھر سے بڑا بیٹھ جائے کوئی بھی اور ایک اس کی طرف سے، اور بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اگر وہ نہیں طریقے سلیقے سے زندگی گزار سکتے، ویسے تو صلح میں ہی بہتر ہے، دونوں ایک دوسرے سے نفرت بھی کریں، 1000 چیزیں ناپسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میں بھی خیر رکھی ہو.
اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رستے بتائے ہیں اور یہ سٹیپس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے ذرا کہ دیکھیے نکاح کا اللہ نے بتایا ہے کیسے کرنا ہے, طلاق کا ایک حکم آ گیا, جائیداد بانٹنے کا حکم آ گیا, جب اللہ نے یہ بتایا کہ دونوں طرف سے بڑے بیٹھ جائیں تو یہ کیوں نہیں بیٹھتے پھر؟ اب یہی تو ہے کہ ہمارے معاشرے میں جی آپ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ بڑے جب بڑوں کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے تو پھر کورٹ تک پہنچتی ہے. میرا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ سے بات نکلتی ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا نا. نہیں سمجھدار کوئی بھی, مخلص کوئی بھی, دوست بھی بعض اوقات بہت اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں اور زیادہ لوگ دوستوں کی بات مان لیتے ہیں بزرگوں کی بجائے. اچھا ایک ٹیلی فون کال ہے, ہم پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بہت دلچسپ سوال میں آپ چاروں لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سہیل بھائی, محمد توفیق بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی توفیق بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے. آپ کی کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ بہت 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 پیارا پروگرام چلتا ہے, بہت پیارا دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بہت شکریہ. اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ برکت رکھے. صرف ایک سوال مجھے حاجی صاحب سے, حاجی صاحب حاجی علی سعید صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ, حاجی صاحب بھی ہیں, جی صاحب بھی ہیں, سب کو میرا بہت بہت سلام. ہیلو. اچھا میرا سوال یہ, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی فیملی کے ساتھ اگر وہ عمل ہو جائے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. تو اس سلسلے میں حضرت صاحب کے مفتی صاحب سے کہوں گا کہ کچھ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیملی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں میں عرض کروں جو بات چل رہی تھی اس کی اور توفیق بھائی کے بات چیت کو ملا کر عرض کرتا ہوں. صدیق بھائی کی برادری میں بھی ہماری برادری میں مصالحتی کمیٹیاں ہیں. کوئی اختلاف ہوتا ہے تو باقاعدہ تحریری درخواست وہاں دے دی جاتی ہے. پھر سینئر سینر ایلیمنٹ بیٹھ کے بات کرتا ہے, لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی. میرا اندازہ ہے کہ 80% کیسز خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. بالکل. تو ایسا میں ہر ٹیلی ویژن پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر جگہ اس طرح ہو جائے, اور یہ حکم تو قرآن کا ہے. قرآن کا سر آپ کا جو یونین کونسل ہے اب ہے. ایک سیکنڈ شمال ہے کہ ایران سے کال ہے, پہلے وہ لے لیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میں مسز عبداللہ بول رہی ہوں ایران سے. بہت بہت شکریہ مسز عبداللہ, پلیز بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر, بالکل. مسز عبداللہ بول رہی ہوں ایران سے. جی مسز عبداللہ ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے. ہم لوگ شہری میں بھی, افطاری میں بھی, ہمارے بچے, ہسبینڈ, ہم لوگ سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بہت زیادہ اچھا پروگرام ہے اور اس پروگرام کو آپ لوگ جاری رکھیں. اور میرا مولانا جی مولانا صاحب سے, میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو شہری کے بعد وامٹنگ ہوئی ہے نا. جی اچھا, ان کا سوال شاید یہ ہے کہ سحری کے بعد وامٹنگ ہوئی ہے تو کیا روزہ اس سے مکروہ ہو گیا یا ٹوٹ گیا؟ اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہے لیکن اندر نہیں گئی تو روزے کی حالت میں شام تک وہ رہیں گے. روزے قے کی کئی کیفیات ہیں, اگر قے آتے ہوئے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. زیادہ تر الٹی جو ہے وہ اندر نہیں جاتی, اندر تو نہیں جاتی, وہ تو باہر ہی. جی ہاں باہر آئی تو اس سے کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹا نہیں. اچھا روزہ ٹوٹا نہیں ہے تو آپ نے جواب سن لیا. اچھا اور زیادہ تر حنفی ہیں. یہ بتا دیجیے. ایک اور ٹھیک ہے, ایک اور ٹیلی فون کال. لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کا نام؟ راہیلہ بات کر رہی ہوں سہیل بھائی, کراچی گلستان جوہر سے. بہت شکریہ راہیلہ, کیا بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سہیل بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں کینسر کی پیشنٹ ہوں اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں میں اس طرح نہیں نبھا پا رہی ہوں جس طرح کہ ایک عورت کو جو ہے وہ نبھانی چاہیے, کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے. تو میرے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اور میرے لیے کیا ہے, کیا اجر و ثواب ہے, کیا ہے؟ نہیں آپ پہلے تو اچھا مجھے 2-3 سوال آپ سے کرنے دیجیے, اس کے بعد میں علماء کے پاس یہ چھوڑ دوں گا. کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی بھائی میری شادی ہو چکی ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اور بھائی بچے نہیں ہیں, اس بیماری کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھے ہیں, بالکل ٹھیک ہیں؟ جی بالکل بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں. تو پھر آپ بہن آپ بیماری کا علاج کیوں نہیں کرواتی ہیں؟ آپ علاج کروائیے نا. بھائی میرا علاج
मेरी बस में नहीं है, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने आप किया एक काम करें, सारी बातें छोड़े, आप यहाँ आ जाए हमारे पास, शाम को मुझसे आके मिलिए, छोड़ दें सारी बातें। भाई मुझे अपना बता दीजिए, आप मैं एड्रेस में अभी आपको ये दे देंगे, अभी आप फोन जब रखेंगे तो ये आपको दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। रही आपके सवाल की बात तो मैं इनसे करूंगा, लेकिन शाम को आपसे मेरी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी बसात होगी हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम आपके काम आ सकें। काम क्या आ सकें यार, सीधी सीधी बात है, अल्लाह ने हमको डिप्यूट कर दिया तो बस हम अपना फ़र्ज़ निभा सकें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, तारीफ लिखूं मैं जो शहनशाह ज़मन की, शहनशाह ज़मन की, तारीफ लिखूं मैं जो शहनशाह ज़मन की, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, अमजद साबरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरे लिए एक स्टूल दे दीजिए, मुझे एक स्टूल दे दीजिए मुझे ला के प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आसर, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कैसे हैं? कभी बंदे को टाइम पे भी आ जाना चाहिए यार, थोड़ा सा जरा हो जाता है ना, सोया नहीं हूँ कसम से। अच्छा, मैं क्या कहूँ आप? अच्छा जी, खैर ये हटा लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दें। अच्छा, आप यहाँ आ जाए, मैं बैठ। नहीं नहीं प्लीज आप बैठिए, बिल्कुल कुछ नहीं, आप घर की बात। वो बैठ रहे हैं, आप तशरीफ रख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए, सब कैसा है? सब अच्छा है? सब अल्लाह का करम है, मालिक का। आज का जो शो है वो माँ बहन बेटी बीवी इस रिश्ते पे बात है और इसके उरूज ज़वाल की बातें हैं। आज फी ज़माना क्या हो रहा है उसकी बातें। एक छोटा सा सवाल आपसे सबसे करता हूँ भाईजान। पहले एक सवाल मैं तमाम लोगों से ये आपका ही सवाल समझ लीजिए कि पहले ये माँ बहन बेटी और बीवी और ये जो भी आपने नाम लिए, इसमें सबसे सगा रिश्ता कौन सा है? क्या मतलब है सबसे सगा रिश्ता? सगा रिश्ता कौन सा है इसमें सबका? भाई देखिए, बहन भी आती है, बेटी भी आती है। बता दूं आपको, माँ भी सुतेली होती है, बहन भी सुतेली होती है, भाई भी सुतेला होता है, बीवी सुतेली नहीं है। बीवी का रिश्ता चाहे 4 कर ले, चाहे 9 कर ले, चाहे कितनी भी ज़हीन तरीन इंसान। हम ये बात पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वायलेशन कर रहे हैं। बिलाल भाई ने जो आगाज किया है ना वो इसी बात से किया है। तो मैं रास्ते में था इसलिए शायद मैं सुन नहीं सका या मैं देख नहीं सका। अच्छा जी, मेरा सवाल, ये ख्यालात से माफी मांगी है। अच्छा जी, मेरा सवाल आप तमाम लोगों से और आप लोग जवाब। अमजद भाई क्योंकि ये हकीम भी हैं, आलिम भी हैं, अल्लामा भी हैं, तो जी जी हाँ, हकीम तो ये हो चुके हैं। आलिम हटा दें, हाजी साहब के पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। सवाल 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 इन चारों रिश्तों, हमने माँ की बात की, बहन की बात की, बेटी की बात की, बीवी की, मर्दों की इन रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वाह, इंसाफ करना, सारे इन रिश्तों के साथ इंसाफ करना। अगर बीवी है, बेटी है, माँ है, बहन है, उन रिश्तों के अंदर इंसाफ आदमी मुझे लगता है शमाइला, मुझे लगता है कि हम जो है ना, मैं हम में उलमा को शामिल नहीं कर रहा मैं अदब के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग जो है ना इंतहाई बेएहतियाती के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जब खुदा हमें अंदाज और तरीक बता देता है कि ये यूं करना है, तो पंजाबी में कहते हैं वारे का खाना। हमने दीन को भी मुझे लगता है कि वारे का बनाया, उतना तो ले लेते हैं जितना हमें ठीक लगता है कल्चरली, लेकिन अगर वो असूल जो कि अल्लाह ने दिया, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने कहा है कि उधर से भी बैठाओ, इधर से, हमने इसका यूनियन काउंसिल को जिम्मेदार बना दिया। खुदा ने जो इसकी मिसल दी है वो गौर फरमाइए कि लिबास हो, और लिबास की जो शहादत है कुरान हकीम में वो हज़रत यूसुफ के लिबास।
آپ کی قمیض ایک پیغمبر کی قمیض ایک پیغمبر کو شہادت دے رہی ہے جا کے اور جھوٹی ہے، پھر وہ دوسری شہادت دے رہی ہے جا کے سچی ہے، تیسری گواہی دے رہی ہے پھاڑنے کی سچی ہے۔ وہ لباس جس کی مثال خدا نے دی ہے، صرف آپ کی قمیض جانتی ہے کہ آپ کا جو پسینہ ہے یہ خوف خدا کا ہے یا گرمی کی وجہ سے ہے، اور کوئی نہیں جانتا، یا خدا جانتا ہے۔ یہ جو نسبت اللہ نے دے دی، جو اللہ نے یہ قانون بنا دیے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے میں شاید وہ کردار کی تکمیل نہیں آ سکی کہ ہم خدا کے ان قوانین کو اس پابندی کے ساتھ ہر جگہ پہ لگائیں۔ اگر میں نے نکاح ویسے کرنا ہے جیسے خدا نے فرمایا تو میں وہ بھی ویسے کروں گا، ڈسپیوٹ کو بھی ریزالو ویسے کروں گا جیسے خدا نے فرمایا۔ اچھا اس کو تھوڑا سا نا میں آنیسٹلی میں ڈاؤن ٹو دی کور پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایک منٹ ہے جی آپ کے پاس، اور مجھے ٹیکنیکل پوائنٹس بتائیں کہ جی یہ میں اتنا سمجھدار آدمی نہیں ہوں۔ دیکھیے مرد کی ہر رشتے کے لیے مختلف ہے نا رسپانسبلٹی۔ ماں کے لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، پہلے بیوی کے لیے بتا دیجیے۔ بیوی کا وہ لباس ہے، لباس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا ننگ بھی ڈھانپے، وہ آپ کے ذوق کا بھی پتہ دے، وہ آپ کا کہ جو ہے سردی گرمی سے بھی آپ کو بچائے۔ تو لباس کی جو ہے وہ بیوی ہے، سکون اور راحت کا سبب بھی ہو، دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی ہوں، ایک دوسرے کا پردہ بھی ہوں۔ بیٹی ہے تو اس کے لیے تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی کلچر، ہر باپ جو ہے وہ بیٹی پر تو فریفتہ ہوتا ہے، بیٹی کا آئیڈیل بھی باپ ہوتا ہے، تو وہ محبت ہی محبت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ بہن جو ہے وہ غیرت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ تو شوہر کے، بیٹے کے، بھائی کے، ہر ایک کے فرائض بھی مختلف ہیں، جیسے کہ یہ رشتہ مختلف ہے، اس لیے ان میں بیلنس بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی مختلف انداز سے۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بڑے اچھے انداز میں واضح فرمایا کہ یہ عورتیں نرم و نازک شیشیوں کی مانند ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ شیشیاں ہوں، آپ بہت تیزی سے بھیج دیں گے تو چکنا چور بھی ہو جائیں گی اور ہاتھ بھی زخمی کر دیں گی، اور چھوڑ دیں گے تو گر کے خراب ہو جائیں گی۔ کہ ان رشتوں کو بہت احتیاط سے سنبھال کے رکھو، کسی کی صنف نازک پہ، کسی کی تباہ پر گرا بھی نہ گزرے، اور اس کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق نہیں آنے پائے۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ تربیت بھی کرنی ہے، نبھانا بھی ہے، یہی معاشرے میں عزت ہے اور یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ بہت خوبصورت جی۔ عورت مرد کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا نا، اس کو دراصل ایک ایکویلیبریم، عدل اس کو مینٹین کرنا ہے ہر رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رشتے کو نبھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ دیا گیا ایکویلیبریم، ایسے ہی اپنے ماں کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے اس کا ایک الگ نظام دیا گیا ہے، اپنی بیٹی کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھانا چاہتا ہے، بیوی کے حوالے سے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، لیکن ایک جملے میں تو یہی کہا جائے گا کہ عدل سے کام لینا ہے۔ میں صرف دو جملوں کو کہوں گا، رشتوں میں انصاف کبھی نہیں ہو سکتا، عدل ہو سکتا ہے۔ انصاف ہے نصف، عدل ہے احسان، احسان کا روٹ ہے حسن۔ اگر آپ عدل کرنے کے قابل کردار بنا چکے اور یہ ذمہ آپ کی ماں اور باپ کا تھا تو پھر تو رشتے قائم رہیں گے۔ اگر آپ عدل نہیں کریں گے، انصاف کریں گے تو پھر کمیٹیاں بنیں گی۔ بلال صاحب ایک بریک لے لیجیے، بس اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اور ایک سوال جو چھوڑ کے جا رہا ہوں سب لوگوں کے لیے، کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا یہ ٹیڑھا پن جو ہے پسلی کا، اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ سارے مہمان ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو میں بات چھوڑ کے گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیشوں کی بات کی، یہ بھی بڑی خوبصورت کی کہ اس کو کانچ کی طرح آپ کے نکلنا تھا شیشناک ٹائپ کوئی جو کانچ کی بات کی، مجھے کانچ کا لفظ نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا یہ جو مثال دی خم کی، اس کی کیا اہمیت تھی؟ خم کیوں؟ دیکھیے ایک تو پیدائش کی وجہ سے بھی، یہ بنیادی طور پہ سوال جو کر رہے ہیں وہ یہ کریں کہ پسلی ٹیڑھی کیوں؟ دیکھیے ٹیڑھی کیوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، ان کی مرضی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اس کے لیے مرد میں ظرف زیادہ رکھا ہے کہ وہ اس کو ویسے ڈیل کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ ان کا دن تھا، ان کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے وقت تمام ازواج سے ملتے تھے، تو آپ کے منہ سے نکلا کہ آج میرا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب سیدہ جو ہیں وہ انہوں نے سوچا کہ وہ بنائیں گی تو تیاری کر رہی ہیں، اور وہ کھانا پکانے میں اور گھریلو کام کاج میں اس قدر ماہر نہیں تھیں۔ حضرت صفیہ بہت ماہر تھیں،
انہوں نے تیزی سے حلوہ بنایا اور بھیج دیا۔ حضرت عائشہ نے جو دیکھا کہ وہ ایک لونڈی حلوہ لائی ہیں، انہوں نے پیالہ لیا اور پٹخ کے پھینک دیا، توڑ دیا، اور وہ پیالہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حلوہ بھی بکھر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ اب میں یہ خم کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ نے وہ پیالہ دوسرا مانگا، اس میں حلوہ چنتے جاتے، رکھتے جاتے، اور لونڈی کی طرف دیکھ کر کیا فرمایا کہ تمہاری اماں ایسی ہیں نہیں، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایسا کیا، ورنہ ایسا کیا نہیں کرتی۔ انہیں بھی پتا ہے کہ کوئی گھر پہ چیز لائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، ایسی تھی نہیں، پتہ نہیں آج کچھ طبیعت خراب ہوگی۔ سیدہ عائشہ سے یہ بات روایت ہے کہ میں اس قدر شرمندہ ہوئی کہ میں نے بچپنا دکھایا، اور ان کو یہ فیل ہوا کہ سیدہ صفیہ کی نے نمبر زیادہ بنا لیے۔ اس کے بعد اب آپ لونڈی سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جا کر سیدہ صفیہ کو نہ بتائیں، ان کا دل خراب نہ ہو، تو آپ بار بار یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ ماں کی تو غیبت نہیں ہو سکتی، اور آپ سیدہ صفیہ سے جا کر مت کہیے گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں شرمندہ ہو کر میں نے کہا کہ پیالہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے، حلوے کا تو آپ نے کر دیا، مطلب میری شکایت لگانے سے بھی روک دیا۔ تو آپ نے فرمایا اپنا نیا پیالہ لے آئیے، اور نیا پیالہ شکریہ کے ساتھ انہیں واپس کیا، اور نیچے سے حلوہ اٹھا کے کھا لیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو میرے محمد کا کردار ہے نا، لیکن دیکھیے ان کو ڈیل کرنے کا بھی ہے۔ اب سیدہ عائشہ کے دل میں یہ آ رہی ہے کہ میری باری میں وہ ٹیڑھے پن کی ضرورت کیا ہے، وہ مثل کیوں ہے؟ یہ مثل دیکھیے بہت ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ مرد کیوں ہیں، میں عورت کیوں ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا میں اس کا جواب دوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کو آپ یوں ٹیڑھے پن کو ٹرانسلیٹ ٹیڑھا کریں ہی نا، لفظ بدل دیں۔ نہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے، ایک لمحہ دیجئے نا مجھے، آپ اس کو کہیں خم۔ جب آپ اس کو خم کہیں گی نا، کوئی درخت جو ہے نا وہ خم داری میں خوبصورت ہوگا، اگر وہ خم نہیں ہوگا نا ٹہنی میں تو وہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ یہ حسن ہے کہ اس کو خم سے تعبیر دیا گیا ہے۔ میں اس کو اگر آنیسٹلی میں اس کو اگر بہت اس میں کروں، بہت سمپل الفاظ میں، مین اینڈ ویمن دو الگ الگ جینڈر ہیں، یہ دونوں ایک ایکولیبریم سٹیٹ میں رہتے ہیں۔ کچھ فنکشنز عورت کے ہیں، کچھ فنکشنز مرد کے ہیں، کچھ خوبیوں کی مالک عورت ہے، کچھ خوبیوں کا مالک مرد ہے۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک مکمل زندگی بنتی ہے۔ بالکل۔ اب اس زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے باقی اور رشتے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایکولیبریم کیسے قائم رکھنا ہے وہ حاجی صاحب بتا رہے تھے۔ لیکن ایز فار ایز دس از کنسرن، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں آج جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آج ہم بات سنتے نہیں، ہم خوبیوں سے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہم خامیاں نہیں برداشت کرتے، اس کے لیے پیشنس نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اس کو آگے بڑھاؤں۔ جی اصل میں معاشرے کو پیغام یہ دینا ہے کہ اس میاں بیوی کے رشتے کو خدا کے لیے قربتوں کا رشتہ سمجھیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے اس رشتے کو خراب نہ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اختلاف رائے کے باوجود کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خاندان کے نام نہاد بڑے، معاشرے کے بدترین کردار، وہ اپنے انتقام کے لیے ان معاملوں کو خراب کرواتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ والدین ہونے کے باوجود، وہ چاہے لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے، اس لیے کہ میں قاضی ہوں، 25 سال سے نکاح پڑھانے کا تجربہ ہے، اور جب نکاح ہوتے ہیں تو بعض معاملات منفی بھی سامنے آتے ہیں۔ بالکل آتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس قدر انوالومنٹ نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرے کہنے پہ گھر رک جاؤ گی۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بیٹی رخصت کر دی، اب وہ عاقل و بالغ ہے، اب وہ صاحب اولاد ہے، اسے آپ مشورہ دیجئے، اسے آپ ذرا سا صبر کرنے کا موقع دیجئے۔ آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ بلکہ المیہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں کردار کو واضح کرنے کے لیے صرف پہلے غلط فیصلے کرتے ہیں، پھر ان پہ بالجبر جو ہے وہ عمل کرواتے ہیں۔ اگر لوگ اس رشتے کو صرف محبت کا رشتہ سمجھیں تو گھر بگڑنے سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں، اب معاملہ یہاں بالکل حل کر دیا، 3 ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، جنہوں نے تمہیں تعلیم دی، اور جن کے ہاں تم گئے۔ اب اگر اس حدیث پہ ہم عمل کرنے والے بنتے، باقی وہ میں کہہ رہا ہوں نا، ہم وہ چیز اٹھاتے ہیں جو کہ ہمیں ٹھیک لگتی ہے۔ اب یہاں ساس و سسر کا لفظ ایجاد ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ میری ماں اور باپ ہیں، استاد میری ماں اور باپ ہے، جہاں پیدا ہوا وہ میرے ماں اور باپ ہیں۔ اب اگر میں اس بات کو مد نظر رکھوں تو تینوں رشتوں کا تقدس جو ہے وہ میں برابر کروں گا۔
لیکن یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں میں برابری نہیں کر رہا. اچھا پھر آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے, آپ اپنی اہلیہ کے والدین کو احترام دے کے دیکھیے, وہ عورت آپ کے لیے بچ جائے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے, دیکھیے جب تک آپ ٹالرنس پیدا نہیں کریں گے نا تب تک کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. جب تک دیکھیے ہم کو اصل میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں, ایک وہ جو صحیح ہے, ایک وہ جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں. جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. دو ہی سچ ہوتے ہیں, ایک وہ جو سچ ہے اور دوسرا وہ جسے آپ سچ کہتے ہیں. جسے آپ سچ کہتے ہیں ضروری نہیں وہ سچ ہو. ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا آج کے معاشرے میں, میرے خیال میں وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ویسے زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم گزارنا چاہتے ہیں, جیسی گزارنی چاہیے ویسے نہیں گزر پاتے. صاحب دیکھو اللہ ہمیں آپ فرمائیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال ہی کرتا, اس سے جو آپ نے کہا نا کہ زندگی ویسے نہیں گزرتی جیسے گزرنی چاہیے. نکاح آپ نے 25 سال سے نکاح پڑھا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. نکاح نامے کے اندر دونوں مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہوتے ہیں, ہم عورت کا حقوق کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے, یہ حق جو ہے یہ ہمیں 61 کا قانون دے رہے ہیں یا خدا اور رسول دے رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ شریعت کا یہی ہے, شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی عورت سے بھی پوچھا جائے اور مرد سے بھی پوچھا جائے. صاحب نے جو بات کی نا, مرد کو آپ ویسی اپرچونٹی دے دیں گے کہ بھائی جو مرد نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے, عورت کی بات سننی نہیں, عورت تو لونڈی ہے بس ٹھیک ہے, آپ کی نفس کی تسکین ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب جب دو ہی صحیح ہوئے نا, یا آپ اپنا صحیح بنا لیں یا وہ صحیح بات ہو. مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے آسانی کر دی, آپ کے لیے ہر وہ شے اچھی ہے جو قرآن کا حکم ہے, رسول کا قول ہے. بے شک بے شک. تو آپ وہاں پہ اپنی چوائسز اور اپنی عقل کو داخل نہ اگر کریں اور وہی کر لیں جو کہ حکم ہوا ہے, تو معاملہ نیت پہ بھی نہیں جاتا, معاملہ بالکل واضح اور صاف ہو جاتا ہے. تھوڑی سی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, آخری جملہ تھا قرآن نے کلیئر لکھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے. چوائس پک والا مسئلہ نہیں ہے کہ جب کچھ چاہیں تو اختیار کریں گے, کچھ نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹالرنس ہے یہ تو پیدا جب ہوتا ہے جب ذہن بن جائے کہ ہمیں سیکریفائز کر کے زندگی کو کامیاب کرنا ہے, تو پھر سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹالریٹ بھی کرتے رہیں گے, ساتھ چلتے رہیں گے, الٹیمیٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. اور جب تک تربیت نہیں ہوگی صرف تعلیم سے فرق نہیں پڑنے والا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ویل سیڈ. ہمارے پاس بہت پیارے تربیت کا بڑا فقدان ہے. دیکھیں میں اس کی ایک گواہی دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں ہندوستان جا کے پروگرام کرتا ہوں, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں ہزاروں لوگوں کے سامنے. آپ یقین کریں 60-70 ہزار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول, کیونکہ میں قوالی کرتا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اور وزرائے دین کی تعریف کر رہا ہوں. اور ہندو آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں وہ سنا دیں ہم صاحب تیری کوئی حد ہے ان کے عروج کی, یا تیری کون کرے گا بڑائی, وہ نعت سنا دیں. ہندو آ کے, اگر کوئی ہندو یہاں آ کے اپنی بھجن گانے لگ جائے ہمارے درمیان میں تو کیا ہم سنیں گے؟ حضرت کوئی ایک مسلمان ہندو کو جا کے فرمائش کر دے اس بھجن کی, ہاں, تو اس پہ انگلی اٹھ جائے گی, اس پہ انگلی اٹھ جائے گی. ٹالرنس ہی نہیں ہے نا. اچھا جی, ہم اب سے 1 منٹ بعد بریک لیں گے. جاتے 1 منٹ بعد یا ابھی بریک لینی ہے, فوراً لینی ہے؟ اچھا جی 30 سیکنڈز کے, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمارے علماء سے کر سکتے ہیں, پلیز کال کیجئے, ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے, جائیے گا کہیں نہیں. آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت کلام, یہ کلام حضرت نے مدینہ پاک میں ہی لکھا, اور جو منظر بیان کیا ہے کہ اشک آنکھوں میں تو ہونٹوں پہ درود اور سلام, اشک آنکھوں میں تو ہونٹوں پہ درود اور سلام, تیرے مشتاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے, تیرے مشتاق بھی کیا رنگ
ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے ارے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اللہ اللہ کیا بات واہ واہ اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی فوار اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی فوار کہ بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں مدینہ پاک کے ادب کا عالم دیکھیں کہ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے آیا جاتا یا رسول اللہ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں یہ بھی کیا کم ہے شہر میں آئے ہوئے ہیں بس ایک جھلک آج دکھا
ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار بکتا ہے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور آخری اجازت ہے تو ایک شعر پیش کروں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے اس کے بعد کچھ اور چیز نہیں رہ جاتی سوائے اس بات کے کہ مجھے بلال بھائی ابھی ایک بات کرے تھے تو مجھے بہت پسند آئی کہ دین نے آپ کو راستہ فراہم کر دیا ہے، اس میں چلنا ہے نہ چلنا آپ کا کام ہے۔ سیدھی سی بات ہے، فیتھ از بلیف۔ جب آپ بلیف کر لیتے ہیں تو آپ کی حجت ختم ہو جاتی ہے، جب حجت ختم ہو جاتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں الجھے ہوئے۔ مجھے 8ویں کلاس میں نے یہ سبق پڑھا تھا، 8ویں کی میری انگلش کی ٹیکسٹ میں یہ سبق تھا، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ۔ اور میں زندگی میں کبھی کچھ نہیں رہا سوائے مسلمان کے، کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا کسی بدو کو، کسی غیر بدو پہ، کسی عربی کو، کسی عجمی پہ، کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کوئی فوقیت نہیں۔ اور یہی ہمارے ریلیجن کا میسج ہے، یہی میرے محمد کا قول ہے۔ پورا پڑھا کرو یہ کہ کسی عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، لیکن تم میں سے متقی وہ ہے، تم میں سے بڑا وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی۔ اس نعت کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا، جی آپ کو احساس ہو گیا کہ نعت کیوں عبادت ہے؟ چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اگلا سیگمنٹ ہے رمضان کے ٹوٹکے، لیکن تمام حضرات یہیں پر ہیں، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ میں ٹوٹکوں کی طرف جاؤں گا اور یہ سارے لوگ آپ کو علم بانٹیں گے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم ٹو دی شو۔ فوٹائل کا اسپانسر سیگمنٹ ہے اور ہم کر رہے ہیں رمضان کے ٹوٹکے، جس کے اندر آج اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرنے کا ہم قہوہ بنا کے دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کم کرنے کا قہوہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ امجد بھائی یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور اس کو کم کرنا ہے، وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک خاص قہوہ بنا رہے ہیں ہمارے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں، میں وزن کم کرنا چاہتا ہی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے مجھے وزن کم کرنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، میری بیٹی ہے اورین بڑی والی، اس نے بولا ڈیڈی آپ پتلے اچھے نہیں لگتے، آپ ایسے اچھے لگتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تو میرے بچوں کو جیسا میں اچھا لگتا ہوں میں ویسا ہی نہیں۔ مدنی صاحب آپ کو وزن کم کرنا ہے؟ وزن نہیں، پیٹ کم کرنا ہے۔ ان کو شادی کرنی ہے، ابھی شادی کرنی ہے، ہاتھ اٹھا۔ آپ کو کم کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ آپ میں سے کسی کو کم کرنا ہے؟ سارے سمارٹ کھانے میں۔ ہاں جی بتائیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم پانی رکھ دیں گے پکنے کے لیے۔ اس میں ہم ڈال رہے ہیں چائے کی پتی، نارمل چائے کی پتی، نارمل چائے کی پتی اوکے۔ تقریباً اگر ہم نے 1 گلاس لیا تو ذرا سی ڈالیں گے، ہاف ٹھیک ہے جی۔
ये डालेंगे अजवाइन, मैंने पीस के रखा। याद रखिए ये डाइट कहवा है, डाइट कहवा। कमाल। अजवाइन डालिए, अजवाइन डालिए, अजवाइन डाल दीजिए। और चौथाई चमचा काला जीरा, काला जीरा। वाओ। और इसमें हम डाल रहे हैं गुलाब की पत्तियां सूखी हुई डालेंगे, ठीक है जी, तकरीबन 1 चमचा। 1 चमचा, ओके। और उसके साथ हम डाल रहे हैं सना मक्की। सनम सना मक्की, सना मक्की, सना मक्की, सना मक्की, ओके। सना मक्की, सना मक्की होती क्या? सना मक्की पत्तियां हैं और ये पेट को अंदर से साफ भी कर देती हैं। और इसको हमने गुलाब की पत्तियों के साथ इसलिए डाला, अगर खाली इस्तेमाल करेंगे तो पेट में दर्द होगा, तो गुलाब की पत्तियां जो है इसको बैलेंस कर देती हैं, तो पेट में दर्द नहीं होता है। ओके, ओके। और इसमें इतना ही हम डालेंगे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी डाल दिया, वाओ। अब इसको हम थोड़ा सा पका के, अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये मैं आपको दूंगा, हेलो, मैं आपको दूंगा पीने के लिए अभी। आपको पता है मैं वजन कम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे गांव की, उनकी वजह से पी लूँगा। अच्छा, और आपको ये बता दूं अमजद भाई, आपने एंडोर्समेंट करनी है ब्लू बैंड के सैंडविचेस की। जो सैंडविचेस आप खा रहे हैं ये ब्लू बैंड ने दिया, और ब्लू बैंड बहुत अच्छे सैंडविचेस बना रहा है। क्या बात है, मेरे बच्चे सब ब्लू बैंड ही खाते हैं माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी साहब ने एक जुमला कहा था इसके ब्लू बैंड के लिए। शुक्रिया, ब्लू बैंड ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा जी, इसको जो है जैसे दम पे आ जाएगा तो इसको छान के, अगर चाहें तो इसमें शहद और लीमू ऐड कर, बिल्कुल शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर शहद करें अभी निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, शीशे ग्लास टूटना है। ओके ओके, कप नहीं। अच्छा, जब तक हम ये जोड़ों के दर्द का बना ले, नहीं पहले एक मिनट, ये तो बड़ी आपने बड़ी टोटके वाली बात बताई है। देखिए जी, अगर आपको ये शिकायत है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है और वो किसी तौर पे कम नहीं हो रहा, पेट खास तौर पे ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने एक डाइट कहवा बनाया है। इसके बनाने का तरीका, इसको दोबारा रख दीजिए। इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी के अंदर आपने नॉर्मल चाय की पत्ती डाल दी, थोड़ी सी। उस नॉर्मल चाय की पत्ती डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डाला काला जीरा, थोड़ी सी डाली अजवाइन, थोड़ा सा डाला ये रोज पेटल जो खुश्क हुए होते हैं वो डाल दिए, और साथ साथ सना माकी की पत्तियां इसके अंदर डाल दी, और ये थोड़ी सी लेमन ग्रास ऐड कर ली। जब आपने ये तमाम चीज़ें डाल दी तो उसको जोश दे दिया। जब ये पक गया तो इसके बाद इसको छान के रख लेना है। उसके अंदर हस्बे जायका आप शहद डाल सकते हैं या हस्बे जायका लेमन डाल सकते हैं। अच्छा, ये दिन में 2 कप पीना है। ये मेमून साहबा, ये दिन में 2 कप पीने हैं आपने? 2 कप खाने से पहले या बाद में? नहीं, खाने के बाद या खाने के साथ जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी पेट जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। वाकई में? बिल्कुल, ये आजमा के देख लें। मैं तो मेरे ख्याल इस्तेमाल करना शुरू करूंगा फौरन। मैं निकालती हूँ अभी, तो मैं कप में, इसमें ग्लास में निकाल रही हूँ, लेकिन हम हाथ हटा लें। इट्स हॉट, वेरी वेरी हॉट। मतलब मैं रुक के पता क्यों खा रहा हूँ? चलिए थोड़ा सा ट्राई करवा देते हैं, इसको रख दीजिए। इसमें कुछ ऐड करवा लीजिएगा ताकि टेस्ट, वरना अभी तो शुगर वगैरह कुछ नहीं, टेस्ट वेस्ट बहुत अच्छा होगा। अमजद भाई पी लेते हैं। अमजद भाई आपके लिए लाया हूँ मैं, और शुक्रिया खास तौर पे। और जो मैंने बनाया वो मैंने आपके लिए रख दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस अभी सेगमेंट खत्म करके अभी आ रहा हूँ। देख के गर्म हो। जज़ाकल्लाह। किनके? आप मदनी साहब के लिए। यार मदनी साहब के लिए कोई खातून तो ढूंढते भाई, खुदा का वास्ता हम ढूंढ रहे हैं कोई हसीन सी लड़की। अच्छा, वो भैया उन्होंने उनको दिया पहले पीने के लिए। आपका वजन कम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। जी, अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब हम कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के लिए। ये भी सुन लो मुसलमानों, जोड़ों के दर्द की दवा। जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों में सूजन हो जाती है, तो बहुत तकलीफ होती है चलने में। डिफरेंट मेडिसिन वगैरह हम ऑयल मसाज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। साथ साथ हम अगर ये करते हैं तो बहुत जल्दी हमें आराम आता है, उसमें लुब्रिकेशन दोबारा पैदा हो जाती है। वजह ये कि इसमें है अलसी, ठीक है, बड़ी हड़ और सौंठ लेंगे, बड़ी हड़ लेंगे और अलसी के बीज लेंगे। अलसी के बीज, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, अलसी के बीज है। बड़ी हड़ है पिसी हुई, बड़ी हड़ और सौंठ, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम वजन लेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे, पाउडर बना के रखेंगे। 1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 चमचे हम अभी बना सकते पाउडर इसका? पाउडर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है चीज़। अच्छा, एनीवे दोबारा बता दें, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, गठिया का दर्द है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलसी के बीज लें, और इसको हम वजन लेना है। तीनों चीज़ों का हम वजन लेना है। एक मिनट पहले अलसी के बीज आपने अगर 2 चाय के चमचे लिए हैं तो 2 ही चाय के चमचे आप बड़ी हड़ का पाउडर लेंगे, बिल्कुल 2 ही चाय के चमचे। और कितनी? इतनी काफ़ी है।
मतलब पाउडर बना के उसको भी इक्वली लेंगे, 2 चाय के चमचे। 2 चाय के चमचे। और ये सौंठ के भी 2 चाय के चमचे लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? मिक्स करके रख लिया, मिक्स कर दिया। सुबह दोपहर शाम लेते हैं, और जैसे रमज़ान तो सुबह और शाम 1-1 चमचा जो है इसका गर्म पानी के साथ खा लिया जाए। अच्छा ये मुझे बताइए, ये आप सहरी में खाएंगे, इफ्तार में खाएंगे या सहरी से पहले खाएंगे? एक सहरी के वक्त खाएंगे और एक रात इफ्तार के बाद। सहरी से पहले जब आप सहरी कर चुके हैं तब खाएंगे? नहीं, मतलब बिटवीन मील खाएंगे, खाने के दौरान खाएंगे, खाली पेट नहीं खाएंगे। ठीक है, उस वक्त खाएंगे। और इफ्तार के बाद जैसे आप इशा के पहले जो है ये खा लेंगे और गर्म पानी के साथ खाना है। गर्म पानी के साथ? अच्छा इसमें टोटका ये है कि गर्म पानी के साथ खाना? गर्म पानी के साथ खाना है, इसलिए कि अलसी जो है अगर वैसे मतलब गर्म से मुराद नीम गर्म पानी? नीम गर्म जो आप पी सके। बिल्कुल, ठंडा नहीं इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये एक मेथड है। दूसरा ये, अगर जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है और उनको शुगर का मसला नहीं है, ये अजगन नागोरी और ये गुड़, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें हैं। ठीक है। इनको मिला के रखना है और इसका भी सुबह और शाम 1-1 चमचा खाना है। उसे मिला के पीस लेना है? पीस के बस, जैसे इसका पाउडर बना लिया, ये पाउडर गुड़ का है, दोनों को मिला के रख लिया। ठीक है। इसका 1 चमचा सुबह लेना है, 1 चमचा शाम को लेना है, वही रात को। तो जिनके कमर में बहुत दर्द रहता है जोड़ों के साथ, ये उसको फौरी तौर पे ठीक करता है। ओके। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो आज हमने कमर के दर्द के बारे में सीखा, आज हमने जोड़ों के दर्द के बारे में सीखा, लेकिन आज का जो कमाल टोटका है वो है वजन कम करने का टोटका। और वजन कम करने का टोटका बड़ा अच्छा टोटका है। मुझे एक और ग्लास मिल गया। मदनी साहब पीना है आपने? मदनी साहब, ऐ मेरे मोहतरम दोस्त, पिलाऊं आपके लिए और लेके आऊं? मैं ला रहा हूं आपके लिए। खैर भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आज हम इन्हें पिलाएंगे। और इसका और ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप एक ही सांस में पिए तो बहुत 2 गिलास हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मदनी साहब ये आपके लिए। मैं पी चुका हूँ, बल्कि मैं मोहब्बतों से लाया। अच्छा चलें। क्या बातें कर रहे हैं आप? इतने प्यार से मैं आपको पिला रहा हूँ। पहले ये जो आप अपनी डंडी साथ रखते हैं इसको जरा थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए। नहीं, ये इधर है। जी जी, नहीं आपकी आवाज़ आएगी, आपकी आवाज़ आएगी जी। इसका टेक्निकल सिस्टम हो गया। अभी आपने एक ही सांस में पीना है। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। आप मोहब्बत भी कर रहे हैं और फिर साथ साथ जो ना मोहब्बत में इतना सा नहीं कर सकते। कहाँ से लेकर आया? मैं वहाँ से लेके आऊँ यार। आप सोचिए, और आपको आपके लिए बना के लेके आए हम लोग। थैंक यू। अच्छा जी, एक मरतबा फिर से रिकैप कर लें। रिकैप कर लेनी मदनी, आराम से चुस्कियाँ ले लेके पियो। और ईद के बाद मदनी साहब ने मुझे आज कान में बताया था, मदनी साहब ने कहा आप लोग मेरे लिए लड़कियां ढूंढना छोड़ दीजिए। आपकी शफ़क़त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मदनी साहब ने कहा लड़कियां देखना छोड़ दीजिए, ईद के बाद मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। अब या तो ये पहले से शादीशुदा है या वो शादी की खुशखबरी है। तो अच्छा जी, अब हम आते हैं टोटकों की तरफ। हमने आपको 3 रमज़ान के टोटके बताए, आपको गठिया और जोड़ों के दर्द के बारे में बताया, साथ साथ आपको कमर के दर्द के बारे में बताया। गठिया और जोड़ों के दर्द के बारे में रिकैप करते हैं जल्दी से। अलसी के बीज लें 2 चाय के चमचे, बड़ी हड़ का सफूफ लें या पाउडर लें 2 चाय के चमचे, और सौंठ लें 2 चाय के चमचे का पाउडर। इसको मिला के रख लें। शहरी, और स्क्रीन पे भी ये चल रहा है, शहरी और अफ्तार के अंदर आप इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल करें। और जी क्या ये कमर के दर्द के लिए, ये कमर के दर्द के लिए गुड़। और ये क्या है? अजगन नागोरी। अजगन नागोरी। और ये भी आप सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ लेंगे। साथ साथ हमने आपको तरकीब बता दी थी इस कहवे की, जो आप पी सकते हैं सुबह और शाम। एंड बाय द वे, मीज़ान का शुक्रिया और कोको कोला का शुक्रिया कि उन्होंने हमको सहरी प्रोवाइड की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ सहरी करने, आप भी जल्दी जल्दी सहरी कर लीजिए। अब से थोड़ी देर के बाद इंतहा सहर का वक्त हो जाएगा और फिर आप नहीं कर सकेंगे सहर, तो जल्दी जाइए। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मशहूर ज़माना नात पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह अमजद भाई मेरे साथ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे, मेरी सादत है कि मैं चचा के साथ पढ़ रहा हूँ। एक अब अमजद भाई का स्केल बहुत ऊंचा है, तो कोशिश करेंगे कि आप शुरू हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। नूरी महफिल पे
बनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है कौन जलवा नुमा आज की रात है अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक हैं आए हुए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए कैसी रौनक फिजा की रात है खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए कैसी रौनक फिजा आज की रात है किस कदर जान फिजा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो शिफा लूट लो मोमिनो आज गल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. Once again جی السلام علیکم اینڈ میرا من پسند فیوریٹ سیگمنٹ ہے بنو سما کی آواز. سب سے پہلے تو حبیب آئل کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہم کو ایک نہیں بلکہ دو گاڑیاں دیں. ہم جب آوازوں کی تلاش میں نکلے تو 20 آوازیں ہم نے خواتین کی چنی اور 20 آوازیں مردوں کی چنی. اس کے بعد مقابلہ جاری ہے, اپنے دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے. کچھ آوازیں جو ہیں خواتین سے بھی اور کچھ آوازیں مردوں سے بھی دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہیں جنہیں ہم کوارٹر فائنل کا راؤنڈ کہتے ہیں. ایک کے بجائے ہمارے پاس اس مرتبہ دو گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی جو ہے وہ خواتین کے مقابلوں کے لیے رکھی گئی ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ مردوں کے مقابلے کے لیے رکھی گئی ہے. تو حبیب آئل آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا ارشد میرا مائک بڑھا دیجیے گا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل جب ہمارا مقابلہ ہوا تھا اس میں کنٹیسٹنٹ جو تھے وہ کراچی سے باہر کے تھے تو ہم نے ان کو DSNG پہ لائیو لیا تھا. آئیے چل کے دیکھتے ہیں ان مقابلوں کے ریزلٹس کیا رہے. فرسٹ پلیز واچ دس. کل آپ نے سنا ID نمبر 15 مشال طیب اور ID نمبر 16 کنول احسن کو. آپ کے ووٹ کے مطابق ID نمبر 15 مشال طیب فاتح قرار پائی ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے.
सुना आईडी नंबर 15 जीशान अहमद और आईडी नंबर 16 सैयदुर रहमान को। आपके वोटों के मुताबिक आईडी नंबर 15 जीशान अहमद फातेह करार पाए हैं अगले राउंड के लिए। तेरा वजूद और अब जनाब आइए एक मर्तबा फिर शुरू करते हैं बनो समा की आवाज़। आज हमारी पहली आवाज़ जो मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, हमने उनका एक छोटा सा पैकेज आपके लिए बनाया है। सबसे पहले चल के देखते हैं वो, प्लीज़ वॉच दिस। अनमता सलीम साबरी हमारी आज की बनो समा की आवाज की कंटेस्टेंट, जिनका ताल्लुक कराची से। अनमता कहती हैं कि उन्होंने पहली बार बनो समा की आवाज में पार्टिसिपेट किया है और वो खुश हैं कि वो सेलेक्ट भी हो गई है। मैं 8 साल से नात ख्वानी कर रही हूँ। बनो समा की आवाज से मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। कहती हैं कि 8 साल की उम्र से नात ख्वानी कर रही हैं। वालिदैन सपोर्ट करते ही हैं, उसके साथ साथ बहन भी इनका बहुत साथ देती हैं। अनमता नात ख्वानी में मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद साहब को बहुत पसंद करती हैं और मुकाबलों में भी उन्हीं की नातें पढ़ा करती हैं। अनमता की वालदा का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि अनमता बनो समा की आवाज़ के इस मुकाबले में शरीक हुई और सेलेक्ट भी हुई। वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अनमता को ही बनाए समा की आवाज़। मेरी बेटी ने समा में पहली बार पार्टिसिपेट किया है। मैं चाहती हूँ कि यही बने बनो समा की आवाज़। आइए चल के सुनते हैं अनमता की नात। अनमता साबरी की आईडी है 17। तन वेला मेरा वैली, तन वेला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार, सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, आई तुमरे द्वार, नजरे करो सरकार, मोरे के भैया बीच बबर कश्ती डूब ना जाए, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, कौन लगाए पार, नजरे करो सरकार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमजद भाई क्या कहते हैं? खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत जमा के पड़ी है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सामने आपने देखना है और आवाम से अपील करनी है। वैसे बड़े होके क्या बनने का इरादा है आपके? बड़ी नात हुआ। बड़ी नात हुआ, क्या बात है, इससे अच्छा जवाब कोई नहीं हो सकता। सामने देखिए और लोगों से कहिए, अपील कीजिए अपने वोट के लिए। मुझे वोट कीजिए क्योंकि मुझे बनो समा की आवाज़ में विन होना है बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको अनमता सलीम की नात पसंद आई है तो BSK लिखिए, ये खड़ी हो जाइए अभी, BSK लिखिए। इनका आईडी नंबर 17 है, अनमता लिखिए और सेंड कर दीजिए 8126 पर। वंस अगैन BSK A लिखिए,
ID नंबर इनका 17 है। अनमता लिखिए सेंड इट टू 8126 पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट इनका नाम मुझे दे दीजिए। इनका ताल्लुक लाहौर से है। हमने इनका एक पैकेज बनाया है, आइए चल के सबसे पहले वो पैकेज देखते हैं। प्लीज वॉच दिस। सोबिया जमाल हमारी आज की बनो समा की आवाज़ की कंटेस्टेंट, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। स्टार्टिंग से ही मुझे नात का बहुत शौक था। बचपन से ही मैं नात में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। पूरी कोशिश है कि आगे तक फाइनल तक जाऊं और अपनी इसी तरह कुछ बन के वहाँ से वापस आऊँ, कुछ लेकर वहाँ से वापस आऊँ। सोबिया बचपन ही से नातख्वानी कर रही हैं और नातख्वानी का बहुत शौक रखती हैं और अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि इस बार समा की आवाज़ वो ही बने। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मेरी बेटी सोबिया जमाल को बनो समा की आवाज़ में सिलेक्ट होने का मौका दिया। शुक्र है खुदा का कि बेटी में इतना टैलेंट है कि मौला ने ये कामयाबी अता की है और अल्लाह ताला और भी इसको मेहनत में कामयाब करे। आइए चल के सुनते हैं सोबिया की नात। सोबिया जमाल की ID है 18। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम है मोहम्मद जो वजीफा इसमें आज़म है मोहम्मद जो वजीफा हो जाए। हाथ मूसा का ये चमके ये दे बैज़ां हो जाए इसमें आज़म। जब तलक देना अज़ां तेरा बिलाले बिलाले हबशी गैर मुमकिन है कटे रात सवेरा हो जाए। गैर मुमकिन है कटे सवेरा हो जाए इसमें आज़म। यूं तो ये बोलता कुरान है मुहीते कुरान है मुहीते। जी बहुत बहुत सोबिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सोबिया, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है आप अगले आने वाले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। चलिए बेटा, बहुत अच्छी नात पढ़ी है। अमजद साबरी से मैं ज़रूर पूछूंगा, अमजद भाई क्या कहते हैं? बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने, लेकिन मुझे कुछ लगा रहा था कि डर के पढ़ रही है थोड़ा सा ना, आवाज़ थोड़ी सी दब रही है, कुछ खुल के नहीं पढ़ रही। अच्छा चलिए, आप अपील कीजिए अपने वोट्स के लिए। आपकी ID नंबर 18 है, वोट की अपील कीजिए पाकिस्तान से।
جی پلیज़ मुझे वोट करें पूरा पूरा, मैं जाना चाहती हूँ अगले राउंड में और पूरी पूरी उम्मीद भी है आपकी अगर सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं अगले राउंड में पहुँचूँगी. प्लीज़ मुझे वोट कीजिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया जमाल. सोबिया जमाल, अगर आपको उनकी नात पसंद आई है तो उनको वोट करने का तरीक़ेकार है BSKA ID नंबर 18 और सोबिया लिखकर सेंड कर दीजिए 8126 पर. वंस अगैन BSKA ID नंबर 18 सोबिया लिखिए एंड सेंड इट टू 8126. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. मुकाबले शुरू होने वाले हैं मर्दों की आवाज़ की. छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद बनो समा की आवाज़ में. जैसे जैसे मुकाबला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है. इस वक्त हम मर्दों के मुकाबले की तरफ आए हैं. दोनों लोग आज जो इस मुकाबले में शरीक हैं वो इस्लामाबाद से हैं. इस्लामाबाद में जो पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ शरीक होंगे उनका ताल्लुक असल में अटक से है. इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं. सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं उनका पैकेज जो हमने तैयार किया है. प्लीज़ वॉच दिस. हमारे आज के बनो समा की आवाज़ के कंटेस्टेंट हारिस मजीद, जिनका ताल्लुक अटक से है. हारिस बचपन से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं और नात ख्वानी में अपना उस्ताद बिलाल शाह को मानते हैं और मंजूरुल कौनैन और ज़बीब शाह साहब को पसंद करते हैं. नात पढ़ने का मुझे शौक़ बचपन से है और मेरे पसंदीदा नात खानों में सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब. हारिस की वालिदा का कहना है कि हारिस बहुत फरमाबरदार हैं और उनकी दुआएं हारिस के साथ हैं. माशाल्लाह से मेरा बेटा हारिस बचपन ही से बहुत फरमाबरदार, सुलझा हुआ. सब खानदान वाले भी, हम भी, सबको इस पे फख्र है. जी अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ऑनेस्ट बेटा है और हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर चलने वाला है. बहुत मेहनती है और ख़ासकर नात के इस शोबे में अल्लाह ने इसे बहुत अपनी खुदादाद सलाहियत से नवाजा है. मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करूँ. क्या हारिस अपनी आवाज़ से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं इनकी आवाज़. इनकी आईडी है 17. तेरी निगाह ज़रे भी महरमा बने गदाए बेसरो सामा जहाँ पला बने तेरी निगाह से जहाँ 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 ठहरे जहाँ जहाँ से वो गुज़रे जहाँ मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने तेरी
بہت شکریہ حارث مجید، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو حارث میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. اچھا حارث، میں آپ کے بارے میں صدیق اسماعیل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اسماعیل صاحب کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ نے کیسا پڑھا ہے؟ صدیق صاحب، حارث نے پڑھی ہے نعت، کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، پہلے انہوں نے اپنے تعارف میں جس شخصیت کا اظہار کیا، سید منظور الکونین، اور انہی کے تربیت یافتہ ہیں، بالکل، اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے استائی بھی خوب نبھائی، اور پھر انترے کا کیا کہنے ہیں. کیا بات. اچھا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی مضبوطی بہت بہت خوبصورت، بہت انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ آئیں گے کراچی، آئیں گے کراچی. آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا جناب، ہم کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ججز میں شامل ہوں گے محترم امجد صابری صاحب، فصیح الدین سہروردی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، تابندہ لاری صاحبہ اور صنم ماروی صاحبہ. اگلے راؤنڈز کے اندر جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے، یہ تمام ججز صاحبان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے. ہماری جیوری نے بے تحاشا محنت کی ہے، تم لوگوں نے ہیرے تراشے ہیں، پاکستان میں ہیرے تلاش کیے ہیں. بہت بہت شکریہ تم لوگوں کا. اچھا حارث، آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ 17 ہے. آپ اپیل کر لیں پاکستان سے اپنے ووٹ کے لیے. السلام علیکم. اگر آپ کو میری نعت پسند آئی ہے اور آپ مجھے اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور ووٹ کیجیے. میرا آئی ڈی نمبر ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. BSK 17 لکھیے، اس کے بعد حارث مجید لکھیے اور سینڈ کر دیجیے 8126 پر. ونس اگین BSKA لکھیے، آئی ڈی نمبر 17 لکھیے، حارث مجید لکھ کر سینڈ ٹو 8126. یہ تھے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ. اب دوسرے کنٹیسٹنٹ. جی مائک بند ہے، چل رہا ہے. میں ان بچوں کو یہ بتا دوں جو بچے نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنے لیے ووٹنگ کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ نہ کرا کریں کہ میری نعت پسند آئی، میری آواز یا میرا انداز پسند آیا. نعت تو سبھی بہت اچھی ہوتی ہیں بیٹا، نعت کے لیے یہ استعمال نہیں کرنا کہ میری نعت پسند آئی، میری آواز یا میرا انداز پسند آیا. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ کا تعلق ہے منڈی بہاؤالدین سے، لیکن ان کو اسلام آباد آنا تھا، لیکن ان کے گھر میں کوئی فیملی ایمرجنسی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد نہیں آ سکے. ہم ان کو ایک آپشن دینے جا رہے ہیں اور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس دوران ہم ان کا پیکج آپ کو دکھائیں گے. ایک آپشن ہم ان کو دینے جا رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیلی فون پہ آ کے ہمیں اپنی نعت سنا سکیں، اگر ہمارے ججز کو کوئی اعتراض نہ ہو تو. آلرائٹ. سب سے پہلے ان کا پیکج دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز واچ دس. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ فرحان بابر، جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے. میٹرک کے طالب علم فرحان 3 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں. فرحان بے حد خوش ہیں کہ ان کا سلیکشن 20 بہترین آوازوں میں ہوا. میرا نام محمد فرحان بابر، میں پھالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتا ہوں اور میں پڑھ بھی رہا ہوں. میٹرک کے پیپر دیے ہوئے ہیں، لیکن میرے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ دکان پہ کام کر رہے ہیں. اپنی ہماری دکان ہے جن کی وجہ سے یہ مقام مجھے ملا. 3 سال سے تقریباً میں نعت خوانی پڑھ رہا ہوں. فرحان اپنے والدین کا بے حد خیال رکھتے ہیں. فرحان کی خوبصورت آواز سن کر والدہ کی آنکھیں اکثر پرنم ہو جاتی ہیں. میرا بچہ بہت اچھا، بہت ہر میدان میں جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے فرسٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے بچے کو اب بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے سنتے ہیں فرحان کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 18. حضور میری تو ساری بہار یاد جب مجھ کو مدینے فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے.
सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और रोज़ाए पाक पे सब ज़ब्त नफ़्स करते हैं, रोज़ाए पाक पे सब ज़ब्त नफ़्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बाबर आपका। आई नो कि ये आपके साथ शायद इंसाफ नहीं है कि आपको हमने टेलीफोन पे पढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद जजेस इससे बहुत मुतासिर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगा? जो पिछली आवाज़ और जो ये आवाज़ दोनों मैंने सुनी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से आप एक आवाज़ निकाल लें अवाम की वोट पे। हाँ। मैं तो ये चाहूँगा कि अगले राउंड में इन दोनों को ही लेके आएँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। सिद्दीक भाई, आप क्या कहते हैं? लेकिन ये दोनों ही आवाज़ें माशाल्लाह मुकाबले की आवाज़ है। जैसा कि अमजद भाई ने कहा है, तो पहले जो हमने इनकी आवाज़ सुनी उससे हमने कुछ अंदाज़ा और लगाया था। न जाने ये अब टेलीफोन पे सुना रहे हैं तो उनकी आवाज़ की वो गरज हम सुन पाए हैं या नहीं सुन पाए हैं, लेकिन किसी हद तक इन्होंने निभाया खूब है। तो आवाज़ की गरज सुनी है हमने, हाँ, थोड़ी सी महसूस की है, पूरी तरह से क्योंकि टेलीफोन पे थे तो पूरी तरह से हाँ नहीं, इसीलिए आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और बिलाल साहब, मैं 4 बजे दोबारा मिलेंगे। मैं और बिलाल साहब 4 बजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप फरहान बाबर को वोट करना चाहते हैं तो BSKA लिखिए, आईडी नंबर इनका 18 है। फरहान लिखकर सेंड कर दीजिए 8126 पर। वंस अगेन BSKA लिखिए, स्पेस दीजिए, 18 नंबर लिखिए और फरहान लिखकर 8126 पर सेंड कर दीजिए। मैं और बिलाल साहब आपकी खिदमत में बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होंगे ठीक 4 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बनो समा की आवाज को आप तक पहुंचाने में ताउन किया था। ये तो हम कहते हैं हबीब, दिल पर हल्का और जेब पर भी। सहरी की नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया था। World of Esteem I-70 with theft and accidental coverage. सहरी की नशरियात को आप तक पहुंचाने में इश्तिराक हासिल था। वहाँ डालडा। Q Mobile X30